الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، نماز کو مکمل صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ جیسے پہلے وضو کا مسئلہ آیا، اس کے بعد تیمم کا مسئلہ آیا، اس کے بعد پھر نماز کا حصہ شروع ہوا تو نماز میں پہلے فرائض ذکر کیے گئے، اس کے بعد واجبات ذکر کیے گئے، پھر نماز میں سنتوں کا اہتمام کن چیزوں میں کرنا چاہیے، کیا کیا سنتیں ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ اب یہ آخر میں ایک حصہ رہ گیا ہے، نماز میں آداب کیا ہے، مستحبات کیا ہے، کہ جن کی رعایت کرنا نماز کو مزید بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ مستحب کے معنی آتے، مستحب کا حکم یہ ہے کہ آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ثواب دے گا، نہیں کریں گے تو کوئی اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ کر لینا بہتر ہے جب انسان کو موقع اور گنجائش ہو۔ مستحب پر اس کو اتنا اہم بنا دینا کہ وہ واجب اور فرض کا درجہ حاصل کر لے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ مستحب کی یہ حقیقت ہے۔ یہ جو شریعت نے درجے رکھے ہیں، فرض کا درجہ، واجب کا درجہ، سنت کا درجہ، ان درجوں کی رعایت کرنا چاہیے۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جو مستحب کو فرض بنا دے یا فرض کو سنت بنا دے۔ جس کی جو اہمیت ہے، جس کا جو مقام ہے، اس مقام پر اس عمل کو رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو بعض مستحبات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اس کو لازم اور ضروری سمجھ لیتا ہے، جن میں سے ایک مسئلہ آگے ذکر کیا جائے گا۔ تو بہرحال پہلے آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ مستحب وہ عمل ہے کہ جس کو کریں گے تو اللہ ثواب دے گا، اگر نہیں کریں گے تو اس کے چھوٹ جانے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ چونکہ ایک مسئلہ، ایک حدیث مسلم شریف کی روایت سے یہاں پر نقل کی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے کسی عمل میں شیطان کو شریک مت کر لو، شیطان کو حصہ دار مت بنا لو۔ کسی عمل کو اس درجے لازم اور ضروری سمجھو کہ اسی طرح کیا جائے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ جیسے وہ مثال میں بیان کرتے تھے کہ نماز کے بعد بائیں طرف یا دائیں طرف، جیسے فجر کے بعد کا مسئلہ ہے یا عصر کے بعد کا مسئلہ ہے، کہ امام دائیں طرف بھی مڑ کر بیٹھ سکتا ہے، بائیں طرف بھی مڑ کر بیٹھ سکتا ہے، اور سامنے مصلیوں کے روبرو بھی ہو کر بیٹھ سکتا ہے۔ یہ تین طرح کے اختیارات ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ صرف دائیں طرف ہی مڑ کر بیٹھنا چاہیے، بائیں طرف نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ تو چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے عمل میں شیطان کا حصہ نہ رکھے، اور یہ نہ سمجھے کہ اس پر نماز کے بعد دائیں جانب ہی رخ کر کے بیٹھنا ضروری ہے، اس لیے کہ میں نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں جانب بیٹھے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ یعنی دائیں طرف رخ کرنا گو کہ مستحب ہے، مگر اسی پر اصرار یا اسی کو یہ سمجھنا کہ یہی کام دین ہے، اس کے علاوہ دین نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنی بدعتیں ہوتی ہے کہ بعض لوگ صحیح جذبے سے بھی کر رہے، ایک تو یہ کہ وہ عمل نہیں ہے، دوسرا ہے کہ بعض لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کرنا مسلمان ہونے کی پہچان ہے، مسلمان ہونے کی علامت ہے، اس وجہ سے ان کا وہ عمل بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مستحب کے بارے میں اس بات کو ذہن میں رکھے۔ اب آگے جو ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ رکوع، سجدے اور قیام کی حالت میں نظر کہاں رکھے۔ رکوع کی، قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر رکھنا مستحب ہے۔ جب آپ قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں ہو تو ہماری نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہو، یہ مستحب ہے۔ رکوع میں ہے تو پاؤں کی انگلیوں کی طرف پاؤں پر نگاہ ہو، یہ مستحب ہے۔ سجدے میں ہو تو ناک پر نگاہ ہو تو یہ مستحب ہے۔ اب یہ اگر کوئی نہیں کر رہا تو آپ اس کے اوپر لازم میں نہیں کر سکتے کہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک بچہ، نوجوان ہمارے علاقے کا، وہ تھوڑا سا متاثر ہوا تھا الگ ذہن سے، اس نے اسی کو اعتراض کے طور پہ ذکر کیا کہ آپ لوگ نماز میں یہ بولتے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں ایسا ٹھہرنا چاہیے، ایسی نظر ہونا چاہیے، رکوع کی حالت میں اس طرف نگاہ ہونا چاہیے کیا؟ میں نے اس وقت اس کو یہ بتایا تھا کہ بھائی دیکھو، یہ جو اعمال ہے یہ کر لینا بہتر ہے، تاکہ اس کے ذریعے آپ کا دھیان، آپ کی توجہ ایک طرف رہے گی۔ اس طرح نماز پڑھنے کی وجہ سے آدمی کا ذہن منتشر نہیں ہوگا۔ اگر آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، اگر نظر ایک طرف نہ رکھیں گے اور یہ کہہ دیا جائے کہ نظر سامنے کہاں پر بھی رکھ سکتے، تو آدمی کی نظر جدھر چاہے ادھر جائے گی، آئے گی، اور اس کے نتیجے میں رکعتیں بھولنے کا بھی اسی وجہ سے سبب بنتا ہے کہ آدمی کی تھوڑی سی توجہ ہٹی، سامنے
سامنے کی طرف کسی طرف نگاہ چلے گئی، رکعت میں اس کو شک ہو گیا کہ بیٹھنا ہے کھڑے نہ ہے، پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، تو نیت کے استحضار کی وجہ سے، ذہن و دماغ کو یکسو رکھنے کی وجہ سے شریعت میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ حالت قیام میں سجدے کی جگہ نظر ہو، حالت رکوع میں قدموں پہ نظر ہو، سجدے میں ناک پر ہو، اور حالت قاعدہ میں یعنی بیٹھے ہوئے حالت میں اپنی گود میں نظر ہو۔ اس کی وجہ سے انسان کا ذہن منتشر نہیں ہوگا، اس کو یکسوئی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد مسئلہ ہے سلام پھیرتے وقت، دائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں مونڈے پہ نظر رکھنا، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں مونڈے پر نظر رکھنا، یہ مستحب ہے۔ اور اس میں سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنا موڑے کہ ہمارا یہ جو گال ہے، ہمارے جو یہ رخسار ہے، یہ نظر آنے والے بن جائے پیچھے کو، اتنا ہم کو مڑنا چاہیے اس طرف، ایسا نہیں کہ السلام علیکم یا السلام علیکم، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد قرات کی مقدار، آدمی نماز میں قرات کتنی مقدار کرے، کیسے کرے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آدمی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں نماز پڑھنے والے کی۔ ایک حالت یہ ہے کہ اگر نمازی سفر میں ہو اور سفر جاری ہو، آپ سفر کر رہے ہیں جس میں زیادہ دیر ٹھہرنے کا آپ کو موقع اور گنجائش نہیں ہے، تو سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی سے چھوٹی جو سورت ممکن ہے وہ سورت پڑھ لے، یہ کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح آدمی مسافر ہو لیکن کسی جگہ اطمینان کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہو، تو نماز ظہر اور فجر میں اوساط مفصل لمبی صورتیں پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد دوسری صورتیں پڑھ سکتا ہے جہاں پر آدمی کو اطمینان کی حالت میں وہ ہو۔ اسی طرح تیسری صورت یہ ہے، آدمی نمازی مقیم بھی ہے، وقت کی گنجائش بھی ہے، مسافر بھی نہیں ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے مستحب طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں طوال مفصل، آپ اس کو سن لیں، اس کے بعد طوال مفصل کیا ہے وضاحت آئے گی۔ فجر کی نماز میں طوال مفصل، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، اور نماز مغرب میں قصار مفصل، فجر ظہر میں طوال مفصل، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھنا مستحب ہے۔ یہ اس آدمی کے لیے جو اپنے ٹھکانے پر، اپنے گھر پر ہو، اپنی مسجد میں ہو جہاں سفر کی حالت نہیں ہے، تو وہ اطمینان کے ساتھ اس ترتیب کو ذہن میں رکھے، فجر میں اور ظہر میں طوال مفصل، عصر میں اور مغرب میں اوساط مفصل، یہی ہے نا، فجر اور ظہر میں طوال مفصل، مغرب میں قصار مفصل ہے، قصار مفصل۔ اب طوال مفصل کس کو کہتے ہیں؟ طوال مفصل کہتے ہیں سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کے درمیان جتنی صورتیں ہیں، سورہ حجرات 26ویں پارے کے آدھے کے بعد پون کے پاس سورہ حجرات ہے، وہاں سے لے کے پارے 30 میں سورہ بروج جو ہے والسماء ذات البروج، یہاں تک کے درمیان کی جتنی صورتیں ہیں، ان صورتوں کو طوال مفصل کہتے ہیں۔ فجر میں اور ظہر میں ان صورتوں میں سے کسی صورت کو پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد ہے اوساط مفصل، عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل قرات کرنا، یعنی سورہ بروج کے بعد کیا ہے؟ سورہ طارق، والسماء والطارق سے لے کے سورہ بینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اس درمیان کی صورتوں کو عصر میں اور عشاء میں پڑھنا مستحب ہے۔ اور مغرب کی نماز میں جو صورتیں پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا سے لے کے قل اعوذ برب الناس کے درمیان کی جو صورتیں ہیں، اس کو نماز میں پڑھنا یہ مستحب ہے۔ یہ طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل ہے۔ اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ ہر رکعت میں ایک صورت مکمل پڑھنا۔ آپ نے قرات کی مقدار سن لی تھی کہ ایک لمبی آیت پڑھنا یا کم از کم ایک بڑی آیت پڑھنا جو 3 آیتوں کے برابر ہو، 3 لمبی آیتیں، 3 آیتوں کی قرات کرنا، یا ایک لمبی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، اس درجہ قرات کرنا ضروری ہے۔ تو اگر اس صورت میں ہم پڑھ رہے، کوئی آپ سورت شروع کرے، 8 آیتوں والی سورت شروع کر دیے، سورہ عادیات ہے یا کوئی اور سورت ہے، تو اس میں مستحب یہ ہے کہ جو چھوٹی سورتیں ہم پڑھتے ہیں اس کو مکمل پڑھ لیں۔ اگر آپ کم مقدار میں بھی پڑھ لیں گے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن چونکہ چھوٹی صورتوں میں ہوتا یہ ہے کہ معنی ایک دوسرے سے ملے جلے ہوتے ہیں، تو اگر ہم اچانک روک دیں گے تو بعض اوقات
آیت مکمل نہیں ہوگی یا اس کا مطلب مکمل نہیں ہوگا اور ہم رک جائیں گے. تو اس لیے چھوٹی جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں تو خاص کر ان کو مکمل پڑھنا چاہیے. یہ مستحب ہے. اگر کوئی 3 آیتوں کے بقدر قرات کر لے, کوئی یاد نہیں آیا, رکوع کر لے, تو اس کی نماز پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, نماز اس کی مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ جمعہ کے دن فجر میں جو قرات کی جائے گی, پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر جو 29ویں پارے میں هل اتاک علی الانسان حین من الدہر ہے, یہ مستحب ہے کہ اس کو قرات کیا جائے. بعض نے فرمایا کہ یہ مستحب کے ساتھ بعض اوقات کسی وقت چھوڑ بھی دینا چاہیے جمعہ میں, تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہی قرات فجر میں کریں گے تو نماز ہوگی, اگر یہ قرات نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی. اس کے بعد ہے نماز کے اندر کھانسی اور ڈکار اگر آ رہا ہے تو نماز کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے روکنے کی کوشش کرے. جماعی آ رہی ہے تو جماعی کے موقع پر بھی روکنے کی کوشش کرے اور اپنا بایاں ہاتھ یا اس کے منہ کے اوپر رکھنے کی کوشش کرے تاکہ منہ زیادہ نہ پھیل جائے. اب اس کے بعد ایک بڑا مسئلہ جو اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا تھا, یہ مسئلہ مستحب ہے, لیکن لوگوں نے اس کو اختلافی مسئلہ بنا کر بعض لوگوں نے اپنے مسلک کی پہچان بنا لیا. جیسے اقامت کے وقت کب کھڑے نہ ہیں, یہ مستحب ہے, بس فرض واجب سنت موقدہ والا مسئلہ نہیں ہے, لیکن بعض لوگوں نے اس کو اپنے مسلک کی پہچان اور علامت بنا دیا کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوں گے, اس سے پہلے نہیں کھڑے ہوں گے. اگر اس سے پہلے کوئی کھڑے ہوگا تو بعض علاقوں میں ڈانٹ دیا جاتا ہے, بعض علاقوں میں اس بنیاد پر لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں کہ تم پہلے کیسا کھڑے ہو گئے. یہاں پر مسئلہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اقامت کے وقت جو کھڑےنے کا مسئلہ ہے وہ صرف مستحب والا مسئلہ ہے کہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے یا شروع اقامت پہ کھڑے یا اقامت کے درمیان کھڑے. اب اس کی 3 شکلیں یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ کس وقت کھڑے نہ ہے. اقامت کے وقت مصلی حضرات مقتدی حضرات کب کھڑے ہوں گے؟ پہلی شکل یہ ہے کہ اگر امام صف کے درمیان موجود نہیں ہے, اگر امام صف کے درمیان پہلے سے موجود نہیں ہے بلکہ پیچھے سے مصلی کی طرف آ رہا ہے, تو جس صف سے تک امام پہنچتا جائے اس صف کے لوگ کھڑے ہوتے جائے. یہ تو اس وقت ممکن ہے جب امام اگر آخری وقت کوئی پہنچ رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, بعض اوقات لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں, لیکن پہلا طریقہ جو اقامت میں کھڑے ہونے کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام پیچھے سے آ رہا ہے تو جس صف سے وہ گزر رہا ہے اس صف کے لوگ کھڑے ہو جائے. یہ پہلا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے اگر امام سامنے سے آ رہا ہو تو اس پر نظر پڑتے ہی جماعت کھڑی ہو جائے. اگر کوئی ایسی جگہ ہے, ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ امام کا راستہ سامنے سے قبلے کی طرف سے آنے کا ہے, تو جیسے ہی بیٹھے ہوئے لوگ امام کو دیکھ لیں گے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں. یہ اقامت میں کھڑے ہونے کا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر امام پہلے سے صف میں موجود ہے اور اقامت کا وقت ہو جائے تو اس وقت مکبر کی اقامت سے پہلے کھڑے ہونا بہتر نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ اس وقت وہ کھڑے ہو جب حی علی الصلاۃ پر پہنچ جائے. یہ ایک آخری شکل ہے کہ امام پہلے سے موجود ہے بیٹھا ہوا اور اقامت کہنے والا کہہ دے تو اس وقت کھڑے ہو سکتے ہیں حی علی الصلاۃ پر. لیکن آگے چل کے آپ کو ایک مسئلہ اور یہ آئے گا کہ یہ تو ہے افضل والی بات, بہتر والی بات کہ اس وقت کھڑے ہو سکتے, لیکن صف کو درست کرنا یہ واجب کے قریب علماء نے قرار دیا ہے کہ صف کو درست رکھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ اہتمام کے ساتھ صف کو درست کروایا کرتے تھے. اللہ کے نبی کے پاس ایک ذریعہ اعلیٰ بھی تھا کہ جس کے ذریعے اللہ کے نبی دیکھتے کہ صفیں درست ہوئی یا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی معمول تھا کہ جب تک صفیں درست نہیں ہوتی آپ نماز شروع نہیں کرتے. تو اس وجہ سے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر عام طور پر ہمارے پاس صفوں کا نظام کیا ہوتا, اگر شروع سے بھی کھڑا کیا جائے تو لوگ آگے پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر حی علی الصلاۃ پر لوگ کھڑے ہونے کا معمول بنا لیں گے, حی علی الصلاۃ کے بعد قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اقامت ہو جائے گی. اب اس کے بعد اگر صفوں کو درست کرانے کا نظام رہے گا تو اقامت اور جماعت کے درمیان فاصلہ بھی لمبا ہو جائے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سے کھڑے ہو جائے, چونکہ یہ مسئلہ واجب والا مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ مسئلہ لازمی سنت والا بھی مسئلہ نہیں ہے. بس بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہو, امام پہلے سے موجود ہو تو اس وقت کھڑے ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لوگوں نے ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیا اور فقہ کے بعض کتابوں کی جزئیات کو یہ سمجھ کے کہ یہی اصل مسئلہ ہے, اس کو اتنا شدید اور شدت والا مسئلہ بنا دیا کہ وہ ان کے مسلک کی پہچان بن گئی کہ اگر کوئی اس کے خلاف کرے گا تو وہ اہل سنت میں نہیں ہے, اگر کوئی اس کے مطابق کرے گا تو وہ اہل سنت میں شمار کیا جائے گا. تو اس کو ہم خلاصہ ذہن میں رکھے, اگر امام پیچھے سے آ رہا
تو جس صف سے گزرے اس صف سے کھڑے ہو سکتے ہیں، امام سامنے سے آ رہا تو جیسے ہی نظر پڑے سب کھڑے ہو جائے، امام پہلے سے موجود ہے تو حی علی الصلاۃ پر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ جماعت کو درست کرنا یہ زیادہ اہمیت والا عمل ہے، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے سے کھڑے ہو جائے تاکہ امام کی موجودگی بھی پہلے سے ہو جائے گی اور پھر جماعت بھی درست ہو جائے گی۔ اس میں ایک مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے، اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوتی ہے، بعض حضرات امامت کے آنے سے پہلے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے کھڑے امام کا انتظار کرتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ خلاف اولا ہے، یعنی بہتر طریقہ نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر انتظار کرے اور جب امام کو آتا دیکھے تو کھڑے ہو جائے۔ اب امام کو آتا دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ امام 5 منٹ پہلے آ گیا تو 5 منٹ پہلے سے آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آخری لمحے جو ہوتے ہیں اس لمحے میں کھڑے ہونے کی گنجائش ہے، لیکن 25 سیکنڈ باقی ہے، 30 سیکنڈ باقی ہے یا 1 منٹ باقی ہے، آپ ہاتھ بن کے آ کے صف میں کھڑے ہو جائیں گے، یہ خلاف اولا طریقہ ہے۔ ہاں چند سیکنڈز باقی رہ گئے تو اب اس وقت آپ یہ سمجھے کہ اب بیٹھنے کے بجائے چونکہ وقت بالکل چند 4-5 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ کا وقت باقی ہے، میں کھڑے ہو جاؤں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 1 منٹ پہلے انتظار میں کھڑے ہو جانا یہ خلاف اولا ہے۔ نماز کے انتظار میں ہم کو بیٹھنا چاہیے، یہ ادب بیان کیا گیا ہے۔ اور اس میں جو ہے نا نمازوں کو سیدھا کرنے اور درمیان میں خلا کو پر کرنا واجب کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے حی علی الصلاۃ سے پہلے ہی کھڑے ہو جانا یہ بہتر ہے۔ تو یہ چند آداب اور مستحبات نماز کے ذکر کیے گئے ہیں۔ یہاں پر نماز کے جو فرائض، واجبات، سنتیں اور مستحب تھی، یہ سارے کے سارے طریقے مکمل ہوئے۔ باقی آگے انہوں نے نماز کا ایک مکمل مسنون طریقہ بیان کیا ہے کہ اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک پوری نماز کس ترتیب سے ہم لوگوں کو ادا کرنی چاہیے، انشاءاللہ وہ اگر ہو تو اس کو ذکر کریں گے۔ لیکن یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی کہ اس بحث کے ہونے کے بعد، اس فصل اور اس کے پورے تفصیلات ہونے کے بعد، نماز کے جو چند مسئلے ہیں جس میں اختلاف کیا جاتا ہے، جیسے رفع یدین کرنے کا مسئلہ ہے، ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے، اور آمین آہستہ بولنا یا زور سے بولنے کا مسئلہ ہے، یا امام کے پیچھے قرات کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ دو مسئلوں کو دلیلوں کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر پہلے آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ ہاتھ کہاں پر باندھنا ہے، ناف پر باندھنا ہے یا سینے پر باندھنا ہے۔ جن ائمہ کا مسلک وہ ہے وہ بھی صحیح ہے، اور جن ائمہ کا مسلک ناف کے نیچے باندھنا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ لوگ آج کل یہ کر رہے کہ بس سینے پہ باندھنا ہی صحیح ہے، ناف کے نیچے باندھنا غلط ہے۔ اس میں بھی شدت، یعنی جس کو صحیح مسائل نہیں معلوم ہے اور صحیح تحقیق جس کے سامنے نہیں ہے، اور احادیث کے ذخیرے سے صحیح تفصیلات جو محدثین نے بیان کی ہے ان تفصیلات کو لوگ نہیں دیکھ کے چند مسئلوں کو لوگوں کو رٹا دیا جا رہا، نوجوانوں کو سکھا دیا جا رہا۔ اب نوجوان سمجھ رہے کہ بس یہی ایک مسئلہ صحیح ہے، باقی رفع یدین نہیں کر رہے تو آپ کی نماز غلط ہو گئی، آمین آہستہ بول رہے تو آپ کی نماز غلط ہو گئی، امام کے پیچھے خاموش ٹھہرے ہوئے تو آپ کی نماز غلط ہو گئی۔ جو یہ سمجھتے ہیں وہ جہالت ہے، ان کی لا علمی ہے۔ جب قرآن اور سنت کی تعلیمات ہمارے سامنے آئیں گی تو ہم کو دونوں چیزیں معلوم ہو جائیں گی، کرنے والے بھی صحیح ہیں، نہیں کرنے والے بھی صحیح ہیں۔ کسی نے کسی حدیث کو بنیاد بنایا، انہوں نے اس کو اختیار کیا، کسی نے نہیں کرنے کی حدیث کو بنیاد بنایا، وہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن تفریق کر کے یہ کیسے کرنا کہ ہم ہی صحیح ہیں، یہ جہالت اور لا علمی کی باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ایک تو ہاتھ کہاں باندھنا ہے اس موضوع پہ ذکر کریں گے، اور دوسرا رفع یدین کن کن موقعوں پہ کرنے کا ہے اور کن کن موقعوں پہ نہیں کرنا ہے اس کو ذکر کریں گے۔ آپ حضرات خاص کر ان دونوں آئندہ جمعہ بھی اس کے بعد کے جمعہ میں بھی دو چیزوں میں شریک رہے، تاکہ پھر بعد میں کوئی ہم کو کنفیوز کرے یا الجھا دے تو اس وقت ہم پھر یہ سمجھے کہ بھائی ہمارے پاس دلیلیں نہیں ہیں، ہمارے پاس جواب نہیں ہیں، ہمارے علماء نہیں بتاتے، اور بس یہ ہم کو صرف ترخواہ دیتے ہیں یا ہم کو صرف باتیں بنا کر چھوڑ دیتے کہ ہمارے پاس دلیلیں ہیں۔ عام یہی تصور لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اور خاص کر نوجوانوں کے ذہنوں میں یہی ہے کہ ہمارے علماء دلائل نہیں دیتے، اس وجہ سے دوسرے لوگ دلائل دے رہے، بتا رہے۔ دلائل سب کے پاس موجود ہے، ہم لوگوں کو ان کی سطح کے مطابق باتوں کو بتاتے ہیں کہ کون آدمی کس سطح کی بات کو سمجھ سکتا ہے، کون نوجوان کس سطح کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکتا ہے، اس کی سطح کے مطابق بات بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں بتا رہے تو ہمارے پاس دلائل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ان موضوعات پر آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔